بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ قسط نمبر 9۔ سیدنا حضرت حسین سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما سے 1 سال چھوٹے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے وقت دونوں بالترتیب 7 سال کے تھے اور 8 سال کے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف کب ہوا تھا؟ 12 ربیع الاول 11 ہجری بروز پیر بوقت چاشت مطابق 7 جون 632 عیسوی اما جان کاشان رسالت پناہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ کے مسجد نبوی سے متصل حجرے مبارکہ میں مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرافتاً و کرامتاً میں وصال شریف ہوا تھا۔ کتنے موسوم اور ننھے منھے پھول جیسے بچے تھے، سبحان اللہ۔ کبھی دونوں دوشائے نبوت یعنی پیارے مکی و مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سوار ہوتے تھے، تو کبھی دونوں کو اپنی مبارک گود میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بٹھلاتے تھے، اور کبھی دونوں کو ان کے والدین کریمین کے ساتھ یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ اپنی مبارک یمنی مخملی چادر کے نیچے چھپاتے تھے، پھر بارگاہ احدیت و سمدیت یعنی اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا فرماتے تھے: اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ میرے مولا، ازواج مطہرات اور اولاد امجاد کے ساتھ ساتھ یہ چاروں بھی میرے اہل بیت یعنی گھر کے رشتہ دار اور اہل و عیال ہیں، لہٰذا اپنے عالی شان وعدے کے مطابق ان سے بھی ظاہری و باطنی نجاست، شرک اور کفر اور فسق اور فجور کو دور فرما، اس طرح کی یہ ناپاکی لگے ہی نہیں، مگر بشریت کی بنا پر اگر لگے بھی، اس لیے کہ معصوم تو نہیں ہے، اگر لگے بھی خدا نخواستہ تو انہیں دنیا سے خوب پاک صاف اور دھو دھا کر اٹھا لے کہ بوقت انتقال ان کے دامن پر، آنچل پر کسی گناہ کا داغ اور دھبا نہ ہو، اور انہیں ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرما اور ایسی توبہ نصیب فرما۔ سبحان اللہ، یہ مقام ہے اہل بیت عظام کا۔ کبھی دونوں یعنی حسنین کریمین کی مبارک انگلیوں کو حامل نبوت کبریٰ اور تاجدار ختم نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھامے ہوئے کہیں تشریف لے جاتے تھے۔ اللہ اللہ، کیا منظر ہوگا ان مواقع پر جن کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھ کر نقل کیا ہے۔ چونکہ کئی مبارک روایتوں میں دونوں بھائیوں کے مشترکہ فضائل آئے ہیں، اور احقر نے پچھلی چند قسطوں میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف اور بعض کے مناقب بیان کیے ہیں۔ یہاں سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف کرانا ناگزیر ہوگا، تو سنیے۔ تو سننے سے پہلے یہ بات سنیے، یہ دونوں بھائی صحابہ کرام کے آنکھوں کے تارے تھے، خلفائے راشدین کے مصاحبین خلافت تھے اور مشرکار خلافت تھے، اور تمام اہل سنت والجماعت کے جگر پارے ہیں۔ ہمارے ماموں جان سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے پیالہ بردار تھے،
اور کفش بردار تھے، مرہون منت تھے، محب مخلص تھے، خادم وفادار تھے، ان کے خوشہ چین تھے اور ان کی زیارت کے متمنی رہتے تھے۔ کوفہ سے ان کی خدمت میں مدینہ پاک آیا کرتے تھے۔ بہرحال حضرت حسن کا تعارف، آپ کا نام پاک حسن تھا، آپ کی مبارک کنیت ابو محمد تھی، لقب مبارک ریحانۃ النبی اور عرف مبارک جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ آپ کی ولادت طیبہ ماہ رمضان میں 3 ہجری میں ہوئی تھی۔ اپنے چھوٹے بھائی کے ہم شکل و ہم صورت تھے اور اس طرح دونوں اپنے نانا جان حضرت نبی اکرم و اعظم و آخر و اشرف و اعلیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شبیہ سے ملتے جلتے تھے۔ سبحان اللہ۔ 8 سال تک دامن نبوت پناہ کے ساتھ رات دن وابستہ رہے۔ وصال نبوی کے بعد تمام خلفائے راشدین نے ان دونوں کو وہ پیار و محبت اور ادب و اکرام اور احترام دیا تھا جو ان کا حق بنتا تھا، حتیٰ کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں بھائیوں کا وظیفہ باہی مشاورت کے بعد کبار صحابہ کے برابر مقرر کیا تھا۔ کون عمر؟ سنیے، جن کے نام سے ہی شیاطین اور ابالیس پہلے بھی جلتے تھے اور ابھی بھی جلتے ہیں اور مرتے دم تک جلتے رہیں گے، پھر نار جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر وہاں بھی جلتے رہیں گے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی شہید صوم و تلاوت، شہید مظلوم، دونوں صاحب زادیوں کی نسبت سے داماد نبی نے ان دونوں بھائیوں کو جہاد تبرستان میں روانہ فرمایا تھا۔ یقیناً دونوں بھائیوں نے وہاں شجاعت علی کی داد دی تھی۔ جب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 40 دنوں تک انتہائی قسم پرسی کی حالت میں محاصرے میں تھے تو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ نے دونوں بھائیوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کے لیے مامور فرمایا تھا۔ والد بزرگوار شاہ دلدل سوار حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اہل حجاز نے بغیر کسی ادنی اختلاف کے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا۔ یقیناً آپ کی خلافت راشدہ تھی اور مختلف وجوہ سے آپ بلا شرکت غیر اس کے 100% حقدار تھے، مگر 6 ماہی خلافت کے بعد ہی آپ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں مستفی ہو گئے اور حدیث شریف میں آئی ہوئی بشارت کے آپ مستحق قرار پائے۔ یہ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ عظیم کارنامہ ہے جو رہتی دنیا تک مورخ کے لیے بہترین مواد فراہم کرتا رہے گا اور امت کے وسیع تر مشترکہ مفادات کے لیے قائدین ملت اسلامیہ کے لیے سنگ میل ثابت رہے گا۔ دونوں بھائی مختلف نوع صفات عالیہ مبارکہ میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے۔ سخاوت و شجاعت، ایثار و انفاق، تواضع و عبدیت، عبادت و سیاست، زہد و تقوی، علم اور حلم اور فصاحت اور بلاغت میں اپنے والدین کریمین کے 100% جانشین تھے۔ اور کیوں نہ ہوتے، نام تو نبی نے رکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان و اقامہ دونوں لب نبوت سے دیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تحنیک دہن نبوت سے ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا نام نے کام بتایا اور کام نے دنیا اور عقبہ دونوں میں دونوں کو کامران اور کامیاب بنا دیا۔ والدین حضرت فاطمہ اور حضرت علی ہوں تو ان مبارک صفات عالیہ کا ان کی مبارک فطرتوں میں رچا بسا ہونا مجھے ذرا خدا را بتائیے تو صحیح کون سی عجیب بات ہے۔
بہرحال 50 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال شریف ہوا اور جنت البقیع میں محو استراحت ہوئے۔ آپ کی 2 صاحبزادیاں تھیں اور 8 صاحبزادے تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم وارضاہم اجمعین۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ 10ویں قسط میں، یہ قسط نمبر 9، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں 10ویں قسط میں۔ تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔